شو آج ہمارے ساتھ ہیں پپو. ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات لیں گے. آج کا سوال ہے ہماری رشتہ داریاں اور دوستیاں زیادہ دیر پا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سوال ہے کہ ہماری رشتہ داری اور دوستی یاری زیادہ دیر کیوں نہیں چل سکتی. اس کا دو ریزن ہے. ایک تو دین سے دوری ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ آپس میں دوستی کو رشتہ داری کو مضبوط کرو، لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہی دنیا بنا ہوا ہے، ہمیں دین کی اتنی پرواہ نہیں ہے، دین سے دوری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی سے اگر دوستی لگاتے ہیں نا، ایز اے مسلمان ہماری دوستی میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، اور ہماری جو رشتہ داری کی پیار محبت ہے اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. یعنی ہماری دوستی رشتہ داری سب کچھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. لیکن بدنصیبی سے ہم سے یہ چیز سلب ہو گئی ہے، یعنی ہم اس سے بہت دور ہو گئے. ہماری دوستی میں بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے، ہماری رشتہ داری میں بھی کوئی نہ کوئی غرض موجود ہوتی ہے. تو آپ اس رشتہ دار کی طرف بھی زیادہ راغب ہوتے ہیں جو زیادہ ویل سیٹل ہوتا ہے. جو غریب ہوتا ہے بیچارے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے رشتہ داری کا اور دوستی کا وہ سارے کا سارا ایک دنیاوی مقصد ہے. تو ہم جب دوستی لگاتے ہیں کسی اپنے دوست کے ساتھ، اگر وہ پیسے والا ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ توقع کر بیٹھتے ہیں. اگر ہم اس سے زیادہ توقع کرتے ہیں تو کل کو پھر جب ہماری جو توقع ہے اس سے زیادہ ہماری توقعات ہوتی ہیں رشتہ دار سے یا دوست سے، کل کو ہم اس کو پھر اس سے مثلاً ادھار پیسے مانگتے ہیں یا اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ نہیں دے پاتا تو ہمارا پھر دل خفا ہو جاتا ہے. پھر اسی دوست کو، اسی رشتہ دار کو جس کے ہم پہلے گیت گا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسی کو برا بھلا محفلوں میں کہنے لگ جاتے ہیں. پہلے کچھ دن پہلے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جو میرا ایک بہترین دوست تھا یا ایک اچھا رشتہ دار تھا جس کے میں گن گاتا تھا، 1 گھنٹے کے بعد اسی کو میں اسی محفل میں جہاں پر اسے میں نے مثلاً ادھارے پیسے مانگے ہیں یا اس کو کسی کام کا کہا ہے وہ نہیں کر پایا، تو میں اسے برا بھلا کہنے لگ جاتا ہوں. تو ہماری جو توقعات ہیں وہ اگلے بندے کی بھی استطاعت سے ہماری توقعات دوسرے پہ زیادہ ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یار اگلا بندہ پتہ نہیں کتنا مجبور ہو کتنا نہ ہو. تو پھر اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جائے، کیسے اعتدال پسند بنا جائے کہ یہ رشتے بھی چل جائیں اور امن بھی رہے رشتوں میں؟ دیکھیں، جب میں نے جس طرح بھی شروع میں کہا کہ کسی سے بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، دوست سے ادھارے پیسے مانگتا ہے، دوست سے اس کی گاڑی مانگتا ہے، دوست کو کہیں جانے کا کہتا ہے، یا رشتہ دار کو کہتا ہے چلو آپ میرے ساتھ پشاور سے لاہور، پشاور سے کراچی یا دور کہیں جانے کا، یا اس سے ادھارے پیسے مانگتا ہے یا اس سے گاڑی مانگتا ہے، تو وہ بندہ اگر انکار کر رہا ہے، نہیں دے رہا، تو ہمیں اس کو اس خوش اسلوبی سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو سکتا ہے اس کے پاس آج نہ ہو سکتا ہے اس کو خود کو یہ چیز ضرورت ہو. تو اس وجہ سے بندے کو جتنا اپنی سوچ کو کھلا رکھے گا، اوپن رکھے گا، اگلے بندے کے انکار کو بھی پازیٹیو لے، دوست کے انکار کو پازیٹیو میں لے تو دوستی بھی چلتی رہے گی. رشتہ دار کے انکار کو بھی پازیٹیو میں لے، ہو سکتا ہے میرا رشتہ دار یہ مجبور ہو، آج نہیں جا سکا، یہ میرا دوست ہے مجبور ہے تب مجھے پیسے نہیں دے سکا، تو اس سے ہمارا جو ہے رشتہ ایک جو برقرار رہے گا. لیکن ہماری توقعات ایسی ہی ہوتی ہیں، ہم سلام پیچھے کرتے ہیں کو جو ہم آسمان سے بھی زیادہ اس بندے پہ لگا لیتے، پھر ہمارا دل خفا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری پھر یاری دوستی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ پپو صاحب. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داریاں نبھانے میں مخلص رکھے. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.